سبق نمبر 32 مطالعہ اور آموختہ۔ مطالعہ مطلب اپنے سبق میں دھیان لگانا، غور کرنا، اور آموختہ مطلب پچھلا سبق۔ کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو، اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے بلکہ دوسروں کی گود میں لدے لدے پھرتے ہیں۔ بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ استاد بتاتا اور سمجھاتا ہے اس کو خوب غور سے سنے اور حرف بحرف یاد رکھے۔ جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہارے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں لانا شروع کرو۔ جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اسے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو۔ اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا۔ اگر آج 2 ہے تو کل 4 ہو جائے گا۔ شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو، لیکن خبردار گھبرانا مت۔ ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائے گی اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگے گی۔ مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں۔ آخر ایسے شے زور چست اور چالاک بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے۔ مطالعے کے یہ معنی نہیں کہ 1-2 بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا، باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے۔ ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے، اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہے تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو، بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ۔ مفید طریقہ مطالعے کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو۔ کیسی ہی خفیف بات ہو اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہے۔ ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزرے گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہے۔ ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے سمجھ سکو گے۔ بعض باتیں ایسی پیش آئے گی جو بالکل نئی ہے، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائے گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کرے۔ ایسے مطالعے کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ مطالعے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو
तन्हा जगह में बैठो जहां कोई गुल मचाने वाला या बात करने वाला ना हो, न कोई खेल तमाशे की चीज सामने हो जिसकी सबब से तुम्हारा ध्यान ना बटे। चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने या गुनगुनाने की आदत न डालो, बल्कि हमेशा चुपचाप मुताला किया करो ताकि गौर व फिक्र में खलल ना पड़े। किताब पर झुक कर मुताला करना जिस्म के लिए मुजिर है। या तो सीधे बैठो और अगर हो सके तो चहल कदमी करते हुए किताब देखा करो। अगर किताब के मुताले से तबीयत उकता जाए तो फौरन काम तब्दील कर दो और कोई दूसरी किताब या दूसरा मजमून इख्तियार करो। मसलन जबान की किताब से जी भर जाए तो रियाजी का मुताला करो। इससे भी तबीयत सैर हो जाए तो तारीख और जोग्राफिया देखो। गर्ज यूं रद्दो बदल करके तबीयत को काम में मसरूफ रखो। जिस तरह मुताला तालिब इल्म को तरक्की के जीने पर चढ़ाता और उसके जहन की कुव्वत बढ़ाता है, इसी तरह आमोख्ते पर नजर करना भी कामयाबी का बड़ा गुर है। जिन बातों को तुमने आज इस कदर मेहनत और मशक्कत से सीखा है, अगर बेपरवाही से उनको भुला दिया तो अफसोस है कि तुम्हारी तमाम मेहनत और वक्त रायगा गया। तेली के बैल की मानिंद मत बनो जिसने तमाम दिन सफर किया और फिर वही का वही रहा। तुमको चाहिए कि जो कुछ अपनी मेहनत और वक्त के इवज में हासिल करते हो, इसकी खूब हिफाजत करो। जो आज सबक पढ़ चुके हो इसको फिर देख लो। इसी तरह एक हफ्ते की ख्वानदगी दूसरे हफ्ते में और एक महीने की दूसरे महीने में दोहराते रहो। जो तालिब इल्म अपने काम में इस तरह दिल से तवज्जो और कोशिश करेगा तो उम्मीद है कि इल्मी खजाने में एक कौड़ी का घाटा ना आने पाएगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा और दिन इसको जगत सेठ बनाएगा। मुताला मतलब अपने आने वाले सबक में गौर व फिक्र करना। गौर मतलब ध्यान देना। तकिया करना मतलब किसी एक चीज पर भरोसा करना। जखीरा मतलब जमा किया हुआ। शेजोर मतलब ताकतवर। खफीफ मतलब हल्का। कयास मतलब अंदाजा लगाना। मसरत मतलब खुशी। सैर मतलब भर जाना। इवज मतलब बदला। इस सबक में एक बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बताया गया है कि जो भी आपका सबक है, आने वाला सबक, उसको आपको खुद से उसमें गौर फिक्र करना चाहिए और उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इस बात के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि आपका टीचर आपको वो सबक समझाएगा तभी आप उसको समझोगे, बल्कि जो आपका आने वाला सबक है खुद से भी आपको उसमें गौर फिक्र और ध्यान लगाना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे आपको इल्म बहुत जल्दी हासिल होगा। दूसरी चीज ये बताई गई है, जो आपका आमोख्ता है यानी जो आपका पिछला सबक है जिसको आप पढ़ चुके हैं, उसको भी आपको टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज आपने इतनी मेहनत से याद की है उसको ऐसे ही भुला नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको भी, जैसे कि पिछले महीने का सबक है तो आप इस महीने उसको देख सकते हैं, पिछले हफ्ते का सबक है तो इस हफ्ते आपको देखना चाहिए। सबक नंबर 33, हिकायत। एक फाख्ता के घोंसले पर किसी कौवे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इस बात पर दोनों में खूब जंग हुई, मगर एक दूसरे को मगलूब न कर सका। अब लड़ते लड़ते दोनों इस कदर आजिज आ गए थे कि उनको एक मुंसिफ तलाश करना पड़ा जो इंसाफ की राह से उनका झगड़ा चुका दे और आपस का फसाद मिटा दे। इस नवाह में एक बुढ़िया बिल्ली थी जिसने जाहिर में शिकार से तौबा कर ली थी और रात दिन इबादत में मशगूल रहने के बाइस तमाम जानवर जो इसकी जाहिरी हालत से वाकिफ थे उसको निहायत नेक सीरत और पारसा ख्याल करने लगे थे। फाख्ता और कौवे को इस बात की तमीज कुछ मुश्किल ना थी कि वो बिल्ली को अपनी कौम का दुश्मन समझकर इसके पास जाने से परहेज करते, क्योंकि इसकी डरावनी सूरत, नुकीले पंजे और तेज दांत
صاف ظاہر کرتے تھے کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے ہیں۔ افسوس کہ غصہ اور عداوت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے، اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبرو حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ اس خواہش سے پیش کیا کہ بلا رعایت کے طے کر دیا جائے۔ مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا۔ ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، دو دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کم بخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، مگر اے صاحبو، میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا چلا کر نہ بیان کرو گے، میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بے وقوف داد خواہ بلی کے اس داؤ گھات کو سمجھ جاتے کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو، جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات سننے کے حیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی انجام کی فکر نہ کی، اور جو بازو قدرت نے ان کو اس غرض سے عنایت فرمائے تھے کہ وہ ہوا میں اڑ کر اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے، وہ انہی بازوؤں کے وسیلے سے اپنے جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ نہایت حلم اور بردباری کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا اور خوب غور و توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی۔ اس کے بھولے چہرے اور ادھ کھلی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کے معاملے میں غور کر رہی ہے۔ اب عنقریب اخیر حکم سنانے والی ہے۔ اب تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آ پہنچی اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکے۔ مغلوب مطلب غلبہ پایا ہوا، مطلب کسی کو ہرا دینا۔ منصف مطلب انصاف کرنے والا۔ فساد مطلب جھگڑا۔ نواح مطلب پڑوس۔ عبادت آپ سمجھتے ہیں پوجا کرنا۔ سیرت مطلب عادت۔ پارسا مطلب بہت نیک۔ عداوت مطلب دشمنی۔ رعایت مطلب چھوٹ دینا۔ اخلاق مطلب ہیبٹس۔ داد خواہ مطلب تعریف پانے والا۔ حیلہ مطلب بہانہ۔ علم مطلب جانکاری۔ عنقریب مطلب بہت پاس۔ فرصت مطلب ٹائم، موقع۔